وہ خدا ہم تک آ نہیں رہا تھا، ہمیں بلا نہیں رہا تھا، درمیان میں اس نے کچھ ہستیاں ایسی رکھی جو اس سے لے کے ہمیں دیتی تھی، ہماری دعائیں اس تک پہنچاتی تھی۔ اب وہ اللہ بھی نہیں تھے، بندے بھی نہیں تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا آسان سمجھے تو بات کو آسان کر دیتے ہیں، یہاں آتے تھے یہ ہو جاتے تھے، وہاں جاتے تھے وہ ہیں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں۔ جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے۔ یہ جو درمیان میں اللہ اور مخلوق کے درمیان ہستیاں ہیں انہیں کہتے ہیں حجت۔ خدا اپنی پوری قدرت ان سے ظاہر کرتا ہے، نہ وہ نظر آتا ہے نہ وہ دکھائی دیتا ہے۔ جس جنت کا اسے لالچ دی گئے اسے دکھایا نہیں، جس جہنم سے اسے ڈرایا ہے اس کو کبھی کسی نے دکھایا نہیں، فرشتے کی کسی کو خبر نہیں۔ یہ ساری چیزیں حجت نے منوانی ہے۔ حجت کا کام ہے اللہ منوانا۔ میں بات اور آسان کرتا ہوں، زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی، کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے۔ چودہ اللہ نہیں، اللہ کا اثر ہے۔ جیسے بسم اللہ، جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، ایسے بغیر حجت کے بھی اللہ پہچانا نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ میری عبادت ہو حجت کی وجہ سے۔ اب میں بات کھولنے لگا ہوں، جو موضوع مجھے پڑھنا ہے اس کی میں پہلی اینٹ یہیں پہ رکھنے لگا ہوں۔ وہ خدا مکمل طاقت، اختیار، قدرت ہونے کے باوجود، جب وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آ رہا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کر سکتا؟ یا تو پھر اس خدا کے پاس طاقت اور اختیار و قدرت تھا۔ اس خدا کے پاس اختیار تھا، طاقت ہے، قدرت ہے، جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آ رہا تو پھر ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ لہذا خدا نے دین میں حجت کی اطاعت کو واجب کر دیا۔ خدا نے کہا مجھے لمبے سجدوں سے غرض نہیں، مجھے حجت کی اطاعت سے غرض ہے۔ جس نے حجت کا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا۔ خدا زیادہ نمازوں سے راضی نہیں ہوتا، حجت کی اطاعت سے راضی ہوتا ہے۔ جس بندے کو حجت چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے کا زیادہ شوق ہے وہ اب بھی قرآن منبر پہ لے آئے، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حجت کے پہلے منکر کو سزا کیا ملی تھی؟ خدا نے پوری ابلیس کی کہانی قرآن میں واقعہ بنا کے بچوں کو رٹانے کے لیے نہیں رکھی، خدا نے ہدایت لینے کے لیے رکھی ہے۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا تھا کہ میں حجت کا سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ خدا کو سجدہ قلبی کر رہا تھا، وہ آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو بندے چپ ہیں ان کے لیے جملہ بدل دیتا ہوں۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا سجدہ نہیں کرتا، اس نے کہا میں حجت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور خدا نے کیا کہا؟ خدا نے یہ کہہ دیا کہ چل مجھے سجدہ کرنے سے رہنے دے۔ خدا نے کہا اٹھا ساری عبادت فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ تیرے مالک یہ کوٹ لدہ گرد و نواز کا مجمع تیری بارگاہ میں آ کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ یہ تجھے مانتا ہے، حجت کو نہیں مانتا، میرے مالک اسے معاف کر دے۔ خدا نے کہا اگر میں نے اسے معاف کر دیا تو کیونکہ حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے، اگر میں نے آج اسے معاف کر دیا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اسے لعنتی بنا کے دنیا میں مثال پیش کر رہا ہوں کہ جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے؟ جب میں نے پہلی حجت کا منکر نہیں چھوڑا۔ ابلیس کے پاس کوئی سجدوں کی کمی تھی؟ ڈاکٹر صاحب ایک کثرت تھی ابلیس کے پاس۔ کتنی کثرت سی وہ بھی میں حیات القلوب سے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کا حوالہ دے کے پڑھ دیتا ہوں۔ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 6.5 لاکھ سال بھی منور صاحب یہاں کے نہیں وہاں کے، کہ 6.5 لاکھ سال کی، وہ سب نوری سالوں کی عبادت۔
یہ 50,000 سال کا ایک سجدہ کرتا تھا، اور سجدہ کر کے سر اٹھا کے کہتا تھا سجدہ چھوٹا رہ گیا۔ اتنا بڑا نمازی خدا نے اتنا بڑا لعنتی بنا دیا، صرف حجت کے انکار کی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اس نے کہا میں حجت کو نہیں مانتا۔ خدا نے کہا پھر میرا اصول تو یہ ہے کہ میں اپنی عبادت تب کرواتا ہوں جب وہ حجت کیا۔ آدم کا سجدہ آدم کو اللہ سمجھ کے نہیں کرنا تھا، اللہ کے حکم کی وجہ سے حجت کی اطاعت کرنی تھی۔ اس نے انکار کر دیا، خدا نے کہا نکل جا۔ نکالا خدا نے، فوراً نکالا۔ ہمارے لیے خدا نے ایک دن مقرر کیا ہے سزا کا، اس سے پہلے خدا نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آخری سانس میں بھی معافی مانگو میں پھر بھی کروں۔ ابلیس کو خدا نے یہ مہلت بھی نہیں دی، اسے یہ نہیں کہا کہ چل میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، سوچ لینا، ہو سکتا ہے تیری شرمندگی سامنے آ جائے۔ خدا نے وہیں کی وہیں سزا سنا۔ اس کا مطلب بندہ حجت کا منکر ہو جائے تو اللہ مہلت بھی نہیں دیتا۔ میرا ایک عہد گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا آپ کی خدمت میں، لہٰذا میں اپیل یہ کروں گا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے۔ علی ولی اللہ کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں۔ گھر ہے میرا، یہیں پلا ہوں، یہیں بڑا ہوں، بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، رکنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کو تفسیر چاہیے تفسیر دکھا دیتے ہیں، کسی کو کتاب چاہیے کتاب دکھا دیتے ہیں۔ خدا ہر جرم معاف کر سکتا ہے۔ انکار حجت وہ جرم ہے جسے معاف نہیں اللہ کر سکتا، کبھی بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ خدا نے ابلیس سے کہا نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اسے کہا میں نے سجدے کیے، مجھے قیمت دے۔ تو کسی کا قرض رکھتا ہی نہیں، چل جو بھی کی تو تھی تیری عبادت، قیامت والے دن جو مجھے دینا ہے نا وہ نہ دے تو ابھی دے دے۔ خدا نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اسے کہا دو چیزیں دے دے، طاقت اور مہلت، ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، اور ایک مجھے موت نہ آئے۔ خدا نے کہا طاقت بھی دی مہلت بھی دی، کرے گا کیا؟ مجھ سے طاقت لے کے، اچھا کیسا بدبخت ہے، لے بھی اللہ سے رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے بدبخت ہوتے ہیں جس سے مانگتے ہیں اسی کو بھونکتے ہیں۔ مانگی بھی طاقت اللہ سے، اللہ نے کہا طاقت دوں گا، کیا کرے گا؟ اسے کہا تیرا مقابلہ کروں گا۔ خدا نے کہا بدبخت طاقت مجھ سے لے کے جا رہا ہے، مقابلہ کیسے کرے گا؟ اللہ بنے گا۔ ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، ابھی کے ابھی لے کے آؤ، ابھی یہی کھولتے ہیں، یہی فیصلہ کرتے ہیں، یہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں۔ خدا نے ابلیس سے کہا کرے گا کیا؟ اللہ بنے گا؟ اسے کہا نہیں۔ ابلیس نے اللہ بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، یہ صراط مستقیم کے قریب میں آنے نہیں دوں گا۔ یہ ابلیس نے چیلنج کیا، چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ کوٹ لدہ میں پیڑ رکھ لیتے ہیں، یہیں پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مولویوں کی منت کر کے پہلے یہ پوچھتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آخر ابلیس نے جو اللہ کو چیلنج کیا ہے تقیشہ جی کہ میں بندوں کو صراط مستقیم پہ نہیں آنے دوں گا، پہلے طے کرو صراط مستقیم کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے گا نماز صراط مستقیم ہے تو پھر نماز میں اہدنا صراط مستقیم کیوں؟ روزہ صراط مستقیم ہے، زکات صراط مستقیم ہے، مرضی کا وقت چاہیے، آپ نے دعا دی ہے تو یہ زبان ممبر پہ بولی ہے، اور پوری دنیا میں مولا علی کی ولایت کا ڈنکا بجایا ہے تو پھر پوری جرأت کے ساتھ بجایا ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ادھر شیعہ کتابوں میں ڈھیر ہوں گے، ادھر سنی کتابوں میں ڈھیر ہوں گے۔ شیعہ چاہے گا تو شیعہ کتاب سے نکال لیتے ہیں، میرا سنی بھائی چاہے گا تو سنی کتاب سے نکال لیتے ہیں، حتیٰ کہ ملا علی متقی قاری اہل سنت اپنی کتاب کنز الایمان کے صفحہ نمبر 258 پہ لکھ گیا
گیا کہ مدینے کی مسجد تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی مدعی کہتے ہیں نبی نے چہرہ پھیرا, وہ صحابی ادھر سے آیا, نبی نے چہرہ پھیرا, وہ صحابی ادھر سے آیا, تیسری بار وہ صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ادھر تیسری دفعہ اس صحابی کا اٹھنا تھا. یا مولا علی مدعی کہتا ہے مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اپنا سوال اب کر. اس نے کہا میں نے پوچھا تھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی مدعی کہتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم. اب سنی اپنی کتاب میں لکھا ہے, شیعہ تو ہر کتاب میں لکھا ہے کہ علی سے مراد صراط مستقیم ہے. ابلیس نے کہا تھا میں بندے صراط مستقیم سے روکوں گا, ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ نہیں چل گیا. یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا, علی ولی اللہ سے روکتا.